القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. آمنت بالله صدق الله العظيم ورسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، پیچھے ہم نے حدود اور تعزیر پہ جو گفتگو تھی وسیلے والی آیت سے پہلے کہ حد اس سزا کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود مقرر فرما دی، اور تعزیر اس سزا کو کہتے ہیں جو آپ کی حکومت حاکم وقت جو ہے وہ مقرر کرتا ہے اور پھر عدالت اس کا نفاذ کرتی ہے۔ وہاں آپ نے یہ پچھلی آیات میں جو کچھ پڑھا تھا، اگر کوئی شخص راستہ کاٹ کے زبردستی کسی سے اس کا مال چھینتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ قرآن کریم نے لکھی ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا۔ اگر وہ ڈکیٹی کے دوران قتل کرتا ہے تو پھر اس کا ہاتھ پاؤں بھی کاٹا جائے گا اور اس کو قتل بھی کیا جائے گا۔ آگے قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا تھا کہ قاضی اگر سمجھے تو اس کو جلا وطن کر دے، یعنی وہ اس معاملے کی شدت پہ ہے، یہ سزائیں قرآن کریم نے لکھ دی۔ درمیان میں وہ وسیلے والی آیت آ گئی۔ آج اس آیت سے آگے پھر وہ میں نے جو عرض کیا تھا کہ چوری کے جو احکامات ہیں وہ جو قرآن کریم نے لکھے، ہم ان موضوعات کو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جب دوست ملتے ہیں پرانے تو وہ کہتے ہیں مجھے 30 سال ہو گئے جمعہ پڑھتے ہوئے، مجھے 40 سال ہو گئے، لیکن یہ بنیادی مسائل جو قرآن کریم میں لکھے ان کا نہیں پتہ۔ اگر مجھے یہی نہیں پتا کہ چوری کی سزا کیا ہے تو میں ظاہر ہے اس سے خوفزدہ کیوں ہوں گا؟ اس آیت میں میرے اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا، یہ وسیلے کے بعد والی آیت تھی، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اس زمین میں جو کچھ بھی ہے، جمیعاً ٹوٹل بات ہو رہی ہے، جو کچھ بھی اس زمین میں موجود ہے وہ ان کو دے دیا جائے، کافروں کو ٹوٹل ہر چیز دے دی جائے گی، وَمِثْلَهُ مَعَهُ،
اور اس کی مثل اتنا اور بھی دے دیا جائے، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو وہ قیامت کے دن اتنا فدیہ دے کے عذاب سے بچنا چاہیں، مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، تو ان سے یہ فدیہ نہیں لیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافروں کے متعلق میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو مشرکین ہیں اور ایک اہل کتاب ہیں، عیسائی اور یہودی۔ ان دونوں کا ایک عجیب معاملہ یہ تھا کہ یہودیوں نے تو کہا، جو قرآن کریم نے لکھا، وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، اسی تے اللہ دے بیٹے، وَأَحِبَّاؤُ، اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اس لیے وہ ہمیں سزا نہیں دے گا، اور اگر دے گا بھی تو بہت معمولی سی سزا دے کے چھوڑ دے گا، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ ابراہیم کی اولاد ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد ہے، اسرائیل حضرت یعقوب کا نام تھا، انہیں سے بنی اسرائیل پھر آئے، تو یہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ آل اسماعیل ہیں، زیادہ مکے والے جو تھے یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے۔ اب مشرک انہوں نے تو یہ کہہ دیا نا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ویسے اللہ نے فرمایا قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو یہ فرماؤ کہ اگر تم اللہ کے اتنے ہی چہیتے ہو تو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو ہم ان کے وسیلے سے بخشے جائیں گے، اور میرا اللہ دونوں کو یہ فرما رہا ہے کہ کفر کسی لیول کا ہو، جس نے میرے نبی کا انکار کیا ہے وہ بخشا نہیں جائے گا۔ یہ ایسی بکواسات جتنی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں کرنے کا کہ ہم اللہ کے بڑے تھے اور ہم نے یہ کر لیا ہے، اور ہمارے بڑے جو تھے وہ بڑے نیک تھے اور ان کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے، کافر کو سزا ملے گی۔ اب اگلی جو بات ہے وہ بڑی عجیب ہے، قرآن کریم اس بنیادی چیز کی طرف آپ کا دھیان لے کے جاتا ہے کہ یہ کفر انسان کرتا کیوں ہے، اللہ کی نافرمانی انسان کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ لکھی ہے، وہ آیت میں نے بڑی دفعہ آپ کو بتائی، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا پیغمبر آپ نے دیکھا نہیں لوگوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا لیا؟ تو انسان پہلے اپنے اندر خواہشیں پالتا ہے، ان خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے دولت کی ضرورت ہے، میرے پاس دولت ہوگی تو میری خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں، ورنہ میری خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ اب جب اس کا یہ نظریہ بنتا ہے تو پھر وہ حلال حرام میں تمیز کرنی ختم کر دیتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ سمیٹ لو، حالانکہ اس دور میں وہ جن لوگوں نے یہ نظریہ دیا تھا کہ دولت ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ یورپ والے امریکہ والے چیخ چیخ کر آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دولت سے سکون نہیں خریدا جا سکتا، دولت سے ہر چیز نہیں خریدی جا سکتی، نظریہ بدل گیا ہے۔ اب اسی لیے وہ ان کا بل گیٹس بھی کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے میری آمدن کا 95% جو ہے نا وہ غربا پہ خرچ کر دو۔ وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ دولت سمیٹنے سے سکون نہیں ملتا، دولت خرچ کرنے سے ملتا ہے۔ تو قرآن کا نظریہ آج بھی سچا ثابت ہو رہا ہے پریکٹیکلی۔ تو انسان اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے دولت اکٹھی کرتا ہے، اور پھر وہ حلال حرام میں تمیز نہیں کرتا، ظلم کرتا ہے، ہر کام میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔
اب یہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایسا تو کوئی انسان نہیں نا اس دنیا میں گزرا کہ جو یہ کہے کہ میں نے دنیا کی ساری دولت اکٹھی کر لی. ایسا تو کوئی نہیں گزرا. اب اللہ اس لیے یہ مثال دے رہا ہے کہ تو نے جو کچھ بھی اکٹھا کیا ہے وہ ٹوٹل تو نہیں کیا. اب اگر تجھے ساری دنیا زمین کی دولت دے دی جائے اور پھر اتنی نہیں وَمِثْلَهُ مَعَهُ اس کی مثل اتنی اور دے دی 2 گنا دے دی جائے تو قیامت کے دن تو اللہ سے کہے کہ مولا کریم یہ سب کچھ لے کے مجھے عذاب سے نجات دے تو اس تیری دولت اکٹھی کرنے کا کیا فائدہ جو تجھے عذاب سے نہیں بچا سکتا. مسئلہ نہیں یا تو یہ سمجھ لینا کہ تیری بچت ہو جائے گی. ویسے آج کل وہ میں کہیں ختم شریف پہ جاؤں یہ 10ویں 40ویں پہ تو لوگوں نے ایک بڑا عجیب سا یہ نظریہ گھڑ لیا ہے کہ زندگی جیسے جی چاہے گزارو آخر میں ایک بڑا سا ختم دلوا لیں گے اور مدرسے سے کوئی حفاظ منگوا لیں گے اور مولوی کوئی اکٹھے کر لیں گے بڑا سارا ختم ہو جائے گا تو سارے گناہ بخشے جائیں. یہ بھی ایک لوگوں کو نظریہ دیا گیا ہے. اس جہالت کی وجہ سے بھی ہم نے یہ کام کیا ہے. تو خدائے ذوالجلال نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تو غلط طریقے سے چیزیں اکٹھی کرے. یہ ڈکیٹی چوری کی چونکہ بات ہو رہی ہے اس تناظر میں ہو رہی ہے کہ ڈکیٹیاں کیوں کرتا ہے, چوریاں کیوں کرتا ہے, حرام مال کیوں کماتا ہے. اور پھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن اللہ بندے سے پوچھے گا کہ ساری زمین کی, یہی آیت کے حوالے سے کہ ساری زمین کے برابر تجھے تول کے سونا دے دیا جائے, آج تو اس کو کیا کرے گا؟ وہ کہے گا مولا کریم میں کہوں گا یا اللہ یہ صدقہ خیرات کے طور پہ مجھ سے رکھ لے اور مجھے عذاب سے بچا. تو اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں تو ہم نے بڑی معمولی بات تم سے کہی تھی, آج تو اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہے, لیکن وقت گزر گیا ہوگا. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها وہ ارادہ کریں گے, کوشش کریں گے کہ ہم آگ سے باہر نکل آئیں. وما هم بخارجین منها لیکن وہ اس سے نکل نہیں پائیں گے. یہ ساری باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ وہ جو میں نے شاید 2-3 جمعے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن کی پہلی آیت کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے 10ویں پہ 40ویں پہ قرآن خوانی کرنی ہے اور بس ثواب مل جانا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ اس کتاب میں شک کرتا تھا یا یقین رکھتا تھا. یہ ایسے ہی کام چل جاتا ہے. اب جو بندہ ڈکیٹی کرتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا اس کتاب پہ یقین ہے. اگر یقین ہوتا تو وہ ڈکیٹی کر نہیں سکتا تھا. اس لیے ابتدا میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ چور یہ نہ کہے کہ میرا اس کتاب پہ یقین ہے, شرابی یہ نہ کہے کہ میرا اس کتاب پہ یقین ہے, بدکاری کرنے والا یہ نہ کہے کہ میرا اس کتاب پہ یقین ہے. اس کو یقین ہوتا تو وہ یہ حرکتیں نہ کرتا, اور اگر کہیں بھول چول سے ہو جاتی تو معافی مانگتا, توبہ کرتا. تو فرمایا کہ پھر کوشش کرے گا, فدیہ دینے کی بھی کوشش کرے گا, آگ سے نکلنے بھی. مجھے پتا ہو کہ میرے اس عمل کا نتیجہ آگ میں جلنا ہے تو وہ میں کیسے کر سکتا ہوں. تو وہ نکلنے کی کوشش کریں گے لیکن نکل نہیں پائیں گے. وسارے کو آگے پھر وہی آیت آ گئی, وسارے کو وسارے کا فقطعوا ایدیہما, چور مرد ہو یا چور عورت ہو اس کا دانہ ہاتھ کاٹ دیا جائے. جزام بما کسبا, یہ اس بات کی سزا ہے جو اس نے عمل کمایا ہے. نقالا من اللہ,
یہ نکال کا لفظ اللہ نے قرآن کریم میں استعمال کر کے، نکال کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کسی سزا کا مطلب یہ ہو کہ دوسرے دیکھ کر عبرت پکڑیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سزا اس لیے مقرر کی ہے کہ دنیا میں ہی دیکھ لیں کہ یہ سزا مل کے رہنی ہے، اور یہ اللہ کی طرف، من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، اس کے ہر کام میں دانائی ہے۔ مثلا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے میرا اس لیے ہاتھ کاٹ دیا کہ اللہ طاقت والا تھا، میں کمزور تھا تو اس نے اپنی طاقت کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹ دیا۔ فرمایا طاقت والا ہے، غالب ہے، لیکن اس ہاتھ کاٹنے میں حکمت بھی ہے، صرف اس کا ایک پہلو نہیں ہے۔ اب اگر کسی بندے نے قرآن میں یہ بات پڑھ لی اور اس کا یقین بھی ہے تو وہ کیسے چوری کر سکتا ہے؟ اس کو پتا ہو کہ یہ میرے، ہاں یہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے۔ ادھر پچھلی آیت میں جو آپ نے پڑھا تھا ڈکیٹ کے لیے، جو چھینتا ہے لوگوں سے، زبردستی مال چھینتا ہے، وہ اگر گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لے گا تو اس کا گناہ معاف کر دیا جائے۔ یہ ہم نے اس دن تفصیل سے دیکھا، حکومت کے پکڑنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو معافی دے دی جائے، لیکن اگر وہ گرفتار ہو گیا، پکڑ لیا گیا، اب وہ توبہ کرتا ہے تو پھر دنیا کی سزا اس کو دی جائے گی، اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، لیکن آخرت کی سزا اس کی توبہ کی وجہ سے معاف کر دی جائے گی۔ لیکن یہاں پہ بڑی عجیب بات ہے، چور کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے، چور کے لیے یہ گنجائش نہیں رکھی گئی کہ وہ اگر پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے گا تو اس کو معاف کر دیا جائے، یہ اس کے لیے نہیں۔ اچھا پہلے میں ضروری باتیں دو چار عرض کر دوں کہ یہ ہاتھ کاٹنے کی حد لگے گی کس چور پہ، چونکہ یہاں تو صرف اتنی بات ہے نا کہ چور مرد ہو یا چور عورت ہو، اس کا دایاں ہاتھ کاٹا۔ اگر دوبارہ چوری کرے گا تو پھر بایاں، ڈکیٹی میں تو کٹھے یہ سزا دینی تھی نا، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، لیکن چوری میں یہ ہے کہ ایک دفعہ چوری کرے گا تو دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اگر دوبارہ چوری کرے گا تو پھر اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ یہ ضروری مسائل جو ہیں، اس کی ڈیفینیشن کی، یہ سرقہ ہوتا کیا ہے، کس پہ یہ حد لگے گی ہاتھ کاٹنے کی؟ بندہ مال کسی دوسرے کا چرائے، اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، یہ چار شرائط میں آپ کو بتا دوں کہ حد لگتی کس پہ ہے۔ اس نے کسی دوسرے کا مال چوری کیا ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ مال محفوظ جگہ پہ پڑا ہوا، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ چھپ کر جائے، چونکہ اگر علانیہ چھینے گا تو پھر تو ڈکیٹی ہے نا۔ مال محفوظ جگہ پہ پڑا تھا اور اس نے چھپ کر اس کو چرایا، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس مال میں اس کی کوئی شراکت داری نہ ہو، اس بندے پہ حد لگے۔ میں وہ ساری باتیں آ جائیں، یہ تو پہلے اس کی ڈیفینیشن ہے نا۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں مطلقاً بات ہوئی تھی، لیکن آگے ساری تفصیل، اس کی مقدار کیا ہوگی، حد کیسے لگے گی، یہ ساری تفصیل ہمیں کس نے بتائی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب اصول کی کتاب ہے، اس کی وضاحت میرے پاک پیغمبر فرمائے۔ اسی لیے وہ جو جملہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مسلمان کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے، جو اپنے نبی کا محتاج ہوتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ جو کہے نا میں کسی کا محتاج نہیں ہوں اللہ کے سوا، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔
مسلمان تو ہر کام میں اپنے نبی کا محتاج ہے۔ اب یہ چاروں چیزیں ذہن میں رکھنا، ان پہ حد نہیں لگے گی، تعزیر لگے گی۔ مال کسی دوسرے کا ہے، اس میں میری کوئی شراکت داری نہیں، کوئی مشترکہ کاروبار نہیں، میرا کوئی حصہ نہیں، کوئی رفاع عامہ کی چیز نہیں، محفوظ جگہ پہ پڑی ہوئی ہو وہ چیز۔ اگر جگہ محفوظ نہیں ہے تو اس پہ کوئی پہرے دار مقرر ہو، اگر پہرے دار بھی نہیں، چیز بھی محفوظ جگہ پہ نہیں، کسی نے چرا لی ہے تو اس پہ ہاتھ کاٹنے کی حد نہیں لگے گی، وہ جو حاکم وقت نے قانون بنایا ہے اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی، کوڑے لگنے ہیں، اس نے جیل میں جانا ہے، کوئی اور معاملہ ہے۔ تیسری چیز میں نے عرض کی کہ اس نے خفیہ طریقے سے اس کو چرایا۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی اپنے نوکر کو اجازت دے دیتے ہیں کہ میں گھر پہ نہ بھی ہوں گا تو تم نے یہ چیز لے جانی۔ کسی مزدور کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ یار میں گھر نہ بھی ہوں، گھر کا کام شام تو چلانا ہے، تو آپ نے اجازت اس کو کسی ایک چیز کی دی تھی گھر میں آنے جانے کی، اور اس نے کوئی اور چیز چرا لی، تو اب بھی اس پہ حد نہیں لگے گی کیونکہ اس کو اجازت تھی، اب اس پہ تعزیر لگے گی، جو ملکی قوانین ہیں ان کے مطابق سزا ملے گی۔ تو وہ خفیہ طریقے سے اگر اس کو چراتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ کاروبار سانجھا ہے، دکان سانجھی ہے، وائی بی جی کٹھی ہے، اس میں بھی اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو چونکہ وہ شراکت میں مشترک تھے، اکٹھے تھے، تو اس پہ بھی یہ حد نہیں لگے گی، تعزیر لگے گی۔ تعزیر اور حد کا میں نے اسی لیے تفصیل سے پہلے بیان کر دیا۔ اگر راستے میں پڑی ہوئی چیز اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اس پہ تعزیر لگے گی، حد نہیں لگے گی۔ اگلی بات جو یہ پوچھ رہے تھے اس کی مقدار امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے وہ جو حدیث نقل کی ہے کہ حد لگے گی 1 دینار کے چوتھائی حصے پہ۔ دینار اس دور میں 12 درہم کا تھا، تو امام شافعی جو فتویٰ دیا کرتے تھے وہ 3 درہم پہ دیا کرتے تھے، اور وہ اس میں پیچھے حدیث شریف جو ہے وہ یہ لاتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں وہ بھی اسی پہ فتویٰ دیتے تھے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا جو فتویٰ تھا وہ 10 درہم پہ تھا۔ وہ مثال یہ دیتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک چور کو پیش کیا گیا جس نے کپڑا چرایا تھا، تو حضرت عمر فاروق نے اس پہ حد لگا دی ہاتھ کاٹنے کی۔ حضرت عثمان غنی وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ پہلے اس کپڑے کی ملکیت دریافت کرو، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو خود پہنتے تھے نا سر پہ یا ڈھال جو ہے، اس کی قیمت کے برابر کوئی چیز ہوگی تو حد لگے گی۔ تو جب اس کپڑے کی قیمت لگوائی گئی تو وہ 8 درہم تھی، تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، خود چونکہ 10 درہم کا آتا ہے اس لیے اس پہ حد نہیں لگے گی، تعزیر لگے گی، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ اس پہ فتویٰ دیا کرتے تھے، اور اس پہ ہی اجماع امت ہے۔ اجماع کے لیے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ جو ہماری شریعت کے قوانین ہیں یہ ہم 4 چیزوں سے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم فرقان حمید سے، اس کے بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لیتے ہیں، تیسری چیز اجماع امت ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کسی گمراہی کے کام پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، تو جس کام پہ امت اکٹھی ہو جائے گی وہ بھی شریعت ہے، اس کے اجماع کو معصوم قرار دیا گیا۔ اور چوتھی چیز قیاس ہے کہ کوئی مسئلہ نیا آ گیا ہے، قرآن حدیث میں سامنے ہمیں وہ اس کا حل نظر نہیں آ رہا، تو کوئی مجتہد جو ہے، اجتہاد کرنے والا،
جو قرآن کو بھی سمجھتا ہے حدیث کو بھی سمجھتا ہے، ان دونوں چیزوں میں سے اس مسئلے کا حل بتائے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو بتا دیتا ہوں، آسانی سے سمجھ آ جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے حدیث پڑھتے تھے، ان کے ایک استاد کا نام عامش تھا، تو ایک دن آپ ان سے پڑھ رہے تھے تو ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آ گیا۔ اس نے کہا حضور ہمارے محلے میں ایک بچہ فوت ہوا تھا، تو اس کو کل غسل دے کے دفنا دیا گیا، تو بعد میں پتہ چلا ہے کہ جس عورت نے اس کو غسل دیا تھا وہ حیض والی تھی۔ تو اب لوگوں نے یہ بات جو ہے شروع کر دی ہے کہ اس کو تو غسل ہی نہیں ہوا، وہ تو پلید تھی خود عورت، تو وہ کسی کو غسل کیسے دے سکتی تھی؟ تو یہ ہمارا دور نہیں تھا نا کہ جیسے جی چاہے کوئی بکواس کر کے فتوے دینے شروع کر دے، لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی اس مسئلے کے حل کے لیے تو میرے پاس کوئی حدیث ایسی نہیں میرے ذہن سے گزری کہ اگر ایسا معاملہ آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے۔ اچھا میں مکہ پاک میرے جو استاد ہیں ان سے میں پوچھ کر بتاؤں۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی مہینہ 2 مہینے لگ گئے، انہوں نے کہا بھی مجھے بھی نہیں کوئی حدیث میرے نظر سے نہیں ایسی گزری کہ جس سے اس مسئلے کا حل جو ہے وہ نظر آئے۔ تو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ ان دنوں شاگرد تھے ابھی، تو انہوں نے کہا کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں اس کا حل بتا دوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا بتاؤ، تو آپ نے پھر ان کو فتویٰ بتایا کہ غسل ہو گیا ہے۔ تو استاد نے پہلے تو پوچھا، انہوں نے کہا کہ جب اس کے متعلق کوئی حدیث ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں میں نے حدیث سے مسئلہ اخذ کیا ہے اور وہ حدیث میں نے آپ سے پڑھی ہے۔ استنباط کرنا جو ہوتا ہے نا کسی مسئلے کا، تو استاد مکرم نے پوچھا کہ کس حدیث سے؟ انہوں نے کہا جی آگے تھوڑے دن ہوئے آپ نے مجھے ایک حدیث پڑھائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حجرہ مبارک چونکہ مسجد کے ساتھ تھا تو نبی پاک مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جو کھڑکی تھی اس میں سے نبی پاک نے سر باہر کو کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرا سر ذرا دھو۔ تو سیدہ پاک نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو حیض ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ آپ نے حدیث مجھے پڑھائی تھی میں نے اس سے اخذ کیا ہے کہ اگر حیض والے ہاتھوں سے سر دھویا جا سکتا ہے تو پھر بچے کو غسل بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں قیاس، کہ قرآن اور حدیث کی کوئی چیز لے کے اس سے مسئلے کا حل بتا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں شریعت کی۔ اجتہاد قیامت تک رہنا ہے، چونکہ نئے نئے مسائل آنے ہیں اور ان کا ایسے ہی مجتہدین جو ہیں انہوں نے، اور اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ بڑا کمال کا ہے کہ یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بتا دیا، قیامت تک لوگ اب اس پہ عمل کریں گے، اس کا ثواب ان کو بھی ملتا رہے گا۔ اگر خدا نخواستہ مجتہد غلط مسئلے کا استنباط کر دیتا ہے، انسانی عقل ہے نا، قیاس میں غلطی آ جاتی ہے، تو اس کی کوشش کی پھر بھی اللہ اس کو ایک نیکی عطا کرتا ہے کہ اس نے امت کے لیے کوئی اچھی چیز پیدا کرنے کی کوشش تو کی نا۔ تو یہ 4 چیزیں ذہن میں رکھنی ہے، اللہ کی کتاب ہے، حدیث شریف ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، اور اجماع امت ہے۔ اجماع عام لوگوں کا نہیں ہوتا، مجتہدین کا ہوتا ہے۔ اس دور کے تمام مجتہد جو ہیں وہ کسی بات پہ اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کو اجماع امت کہتے ہیں۔ اگر ایک مجتہد بھی ساتھ نہیں ہوگا تو اس کو اجماع نہیں کہتے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ قیاس ہے، اور اسی قیاس سے پھر ہم ہر روز کے مسائل جو ہیں وہ حل کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ چیزیں بات جو ہو رہی تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ جس وجہ سے 10 درہم کا بات کرتے تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتائی، امام شافعی اور امام مالک
اچھا، ایک حدیث امام مالک اور بھی بیان فرمایا کرتے تھے کہ میں قیاس کی وہ بات آ گئی آپ کو عرض کر دوں کہ ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے چاہے اس نے رسی ہی چوری کیوں نہ کی ہو. چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے چاہے اس نے رسی ہی چوری کیوں نہ کی ہو یا اس نے انڈا ہی چوری کیوں نہ کیا ہو. اب جب یہ 3 درہم اور 10 درہم والا معاملہ آ گیا تو ایک بندے نے یہ بھی سوال کر دیا. اس نے کہا جی ایک حدیث یہ بھی ملتی ہے. تو مجتہد پھر مجتہد ہوتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہاں حدیث یہی ہے لیکن تجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ رسی جو تھی وہ 10 درہم کی تھی. وہ جس رسی کا حکم دیا گیا تھا نا وہ رسی 10 درہم کی تھی. اس نے کہا جی وہ انڈے کی قیمت تو 10 درہم نہیں ہوتی. تو فرمایا وہ تشبیہ دی گئی تھی، وہ جو سر پہ پہننے والا خود ہوتا ہے اس کو انڈے سے تشبیہ دی گئی تھی. تو اس سے اگر کم ہوگی تو پھر بھی ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. آج کل یہ ہمارے ہاں بھی بڑی بات یہ چلتی ہے، دیکھو جی یہ ہاتھ کاٹنے والی سزا جو ہے یہ تو بڑی جی سخت سزا ہے، بلکہ کئی تو اس کو یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے دونوں باتیں فرمائی نا کہ اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا ہے، اور یہ نشان عبرت بنانے کے لیے ہم نے کام کیا. نقالا من اللہ. لیکن اس کے باوجود کفار تو کہتے ہیں کہ اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں. اسلام نے سزائیں بھائی حدود میں نسبت دفعہ بھی آپ کو بتائی تھی نا کہ قرآن کریم نے صرف 4 سزاؤں کی بات کی. ڈکیٹ کا ہاتھ اور پاؤں کاٹنا ہے، چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، جو بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگیں گے، شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا. اب دیکھیں نا اس لیول پہ بھی یہ بات ہوتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ میں شاید پہلے یہ نہیں دوسرا سنایا ہوگا کہ ایک زانیہ عورت کا جب وہ معاملہ آپ کے سامنے پیش ہوا تو حد جاری کر دی گئی. شادی شدہ مرد ہو یا عورت اس کو سنسار کیا جائے گا، زمین میں گاڑ کے پتھر مارے جائیں گے اور مار دیا جائے گا اس کو. تو اس پہ حد جاری کر دی. گواہیاں جو تھیں وہ مکمل ہو گئیں. تو مولا علی سرکار وہاں بیٹھے تھے، آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے اللہ کے قرآن کے حکم کے مطابق حد جاری کی ہے. آپ نے فرمایا اس پہ تو حد جاری کی ہے لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس میں روح پڑ چکی ہے. جب اس کو بچہ بھی ساتھ قتل ہو جائے گا اس کا قصاص دے لو گے؟ یعنی یہاں تک احتیاط کی جاتی تھی. لولا علی و ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. آج کل کے دور کی طرح کا نہیں ہے کہ مسئلہ عمدہ بھی نہیں تو صرف اپنی شان بڑھانے واسطے فتوے جاری کری جائیں. یہ تو نبی پاک کے صحابہ کی احتیاط تھی. بدکاری کی سزا 100 کوڑے یا سنسار کرنا ہے. تیسری حد ہو گئی. چوتھی حد جو قرآن نے سزا لگائی ہے وہ حد قذف ہے. 80 کوڑے. کس پہ؟ جو کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگاتا ہے. آج کل ہماری بھی یہی عادت ہے نا، پتہ ہونا نہ تو سنو میں جاننا میں اس کنجری عورت نو. اگر آپ 4 گواہ نہیں لا سکے تو آپ پہ حد قذف لگے گی. اس لیے اس گناہ سے بھی احتیاط کیا کریں. اور یہ معاف نہیں ہونی، یہ قیامت والے دن بھی لگنے ہیں. حد جو ہے اس کی پھر معافی نہیں ہونی. اگر یہاں پوری ہو گئی تو توبہ کے بعد آخرت والی سزا معاف ہو جائے گی. لیکن اگر یہاں پہ سزا نہیں ملی تو وہ حد قیامت والے دن بھی لگنی ہے. کسی عورت پہ زنا کا الزام لگانا، بدکاری کا الزام لگانا حد قذف ہے. 40-80 کوڑے سزا قرآن کریم نے لکھی ہے. یہ 4 تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سزائیں مقرر کر دی.
اور پانچویں جو حد ہے وہ اجماع کے ساتھ ہے، اجماع امت ہے کہ شرابی کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے۔ اس کے علاوہ تو اسلام نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کی اپنی حکومت ہے، آپ کی اپنی اسمبلی ہے، اس سے قوانین پاس کروائیں، جو سزائیں آپ نے مقرر کرنی ہے کر لیں۔ اور حد کے معاملے میں یہ پھر بڑی، یہ بھی آج کل وہ چونکہ جہالت ہوتی ہے، وہ دیکھو جی جج نے فیصلہ دے دیتا، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اسلام کہتا ہے کہ جہاں حد کا معاملہ ہوگا، ڈکیٹی ہوگی، چوری ہوگی، بدکاری ہوگی اور حد قذف ہوگی، اگر اس میں شبہ پڑ گیا، تھوڑا سا بھی شک پڑ گیا تو حد نہیں لگے، تعزیر لگے۔ اس لیے یہ اس قسم کی یہ جو ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ جی سزائیں بڑی ظالمانہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سزائیں ہم نے بھلا کیوں قائم کی ہیں؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ چیزیں اگر نافذ کر دو گے تو پھر اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، معاشرہ باقی بچ جائے گا۔ اگر تم نے ان لوگوں کو نشان عبرت نہ بنایا تو پھر معاشرے سے امن ختم ہو جائے گا، فساد برپا ہو جائے گا۔ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ، یہ جو آیت میں آپ کو سنا رہا تھا، اس کے بعد اگر کسی نے ظلم سے توبہ کر لی وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔